تو موسم پہ بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آئیے گرمی کا موسم کیوں آتا ہے، وہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم کیوں آتا ہے، اس تعلق سے ایک مشہور روایت ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس روایت کے الفاظ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا لیتا ہے۔ مطلب جہنم کی جو آگ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم آگ ہے مکمل طور سے، ہر سزا آگ میں دی جا رہی ہے، لیکن آگ بھی الگ الگ قسم کی اس میں، مطلب کچھ گرم ہے، کچھ اور گرم ہے، کچھ اس سے اور گرم ہے، جو اس سے خطرناک ہے اور اس سے خطرناک ہے، تو الگ الگ قسم کی۔ اور جہنم کی آگ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں وہ اتنی زیادہ شدید ہے کہ وہ کلر لیس ہے، اسموک والی ہے لیکن کلر لیس، آگ وہ کالی ہو گئی۔ مطلب آگ کے ٹائپس ہوتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں نا، آگ ہوتی ہے تو آپ دیکھیے جب آگ آپ جلاتے ہیں تو سب سے لائٹ کلر کی جو آگ ہوتی ہے وہ بلو ہوتی ہے ایک دم، جس کو اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے تو آپ کی گیس جب آپ چلاتے ہیں تو گیس کے اسٹوو میں جب چلتا ہے تو اس کے سب سے باٹم میں جو ہے جو آگ جلتی ہے وہ بلو ہوتی ہے، بلو سے تھوڑا اوپر آئیں گے تو وہ ریڈش ہوتی ہے، ریڈ سے تھوڑا اوپر آئیں گے تو اورنج ہو جاتی ہے، اور وہ آگ جو آپ تندوروں میں لگاتے ہیں وہ اورنج ہوتی ہے ڈائریکٹ، اس میں بلونیس نہیں رہتی ہے، تو بلو ہلکی ہوتی ہے، ریڈ اس سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، لاوا کے اندر اور جو آگ تیز ہو جاتی ہے وہ اورنج ہوتی ہے۔ تو جہنم کی آگ اتنی تپش والی ہے کہ اس نے کلر لیس ہو گئی، کالی ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اللہ میرا ایک حصہ دوسرے سے وہ کھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی، 2 سانسیں لینے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی، اور روایت میں آتا ہے ایک سانس سردی اور ایک گرمی، تو ایک سانس جب لیتی ہے تو سردی، اور ایک سانس جب لیتی ہے تو دنیا میں گرمی کا جو ہے موسم آ جاتا ہے، اور تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو یہ اسی کا سبب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ انٹارکٹیکا میں تو ہمیشہ برف ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ انڈیا میں سردی ہے تو کوئی دوسرے ملک میں گرمی چل رہی ہوں گی، سعودی عرب میں، گلف کے علاقے میں۔ دیکھیے اس کا معاملہ غائب سے ہے، یہ سانس 2 لے رہی ہے، یہ معاملہ غائب سے ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں کیا اثرات ہوتے ہیں، سردی اور گرمی کی جو شدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عمومی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سینچری کے مقابلے میں اس سینچری میں 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، اور 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھنا موسم کے لحاظ سے بہت خطرناک بات ہوتی ہے نا، مطلب اوور آل ورلڈ کا ٹیمپریچر 1 ڈگری بڑھ گیا ہے، مطلب گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مطلب انسان معصیت اور گناہ کر رہا ہے، جہنم دیکھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات دنیا میں محسوس ہم کر سکتے ہیں۔ تو شدید گرمی اور شدید سردی جو ہے وہ جہنم کی جو 2 سانسیں اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی، اس سے دنیا میں آتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب موسم گرما میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ موسم گرما کی ایک بنیادی چیز اگر دیکھیں تو دن عمومی طور سے گرمی کے اندر بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہے، اگر بڑے دن سخت ہوتے ہیں گرمی کے اعتبار سے، اور راتیں عمومی طور سے بڑی سہانی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے مغرب اور عشاء کے وقت تک، اور اگر آدھی رات کو اب تہجد وغیرہ میں اٹھے تو بہترین ہوائیں ایک دم چلتی ہے، تو ایک الگ ہی بہرحال موسم ہے، اور اس موسم کا بھی ایک مومن فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب چلیے آئیے کچھ اس کے آداب ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے دھوپ کے اندر خواہ ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دھوپ کے اندر گرمی کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو خواہ دھوپ میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ خواہ دھوپ میں بیٹھنے کو بڑا جس کو کہتے ہیں اہم کام ہے، دھوپ کو لینا، صبح کی تھوڑی سی دھوپ کا فائدہ اٹھانا، جس سے وٹامن ڈی جو ہے باڈی کے اندر جنریٹ ہوتا ہے، جس سے کیلشیم صحیح حساب سے یوز ہوتا ہے، جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے، تو اچھی بات ہے، لیکن خواہ دھوپ میں بیٹھنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یاد رکھیے تو ہم کوشش کریں گرمی کے دنوں میں خواہ دھوپ کے اندر نہ جائے، خواہ دھوپ کے اندر نہ بیٹھے، خواہ دھوپ کے اندر بغیر جو احتیاطی جو کورنگ ہونا چاہیے، ہیٹ کی شکل میں، کلاتھ کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، امبریلا کی شکل میں، چھتری، ویسے ہمارے علاقوں میں چھتری دھوپ میں یوز نہیں کرتے، بس عجیب سمجھتے چھتری کو، اس طرح صرف چھتری کا یوز ہوتی ہے بارش کے اندر، دھوپ میں بھی آپ کر سکتے شیڈ لینے کے لیے، سایہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال احتیاط کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، ایک صحابی فرماتے ہیں میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سائے میں آ جاؤ، یہ مبارک ہے۔ دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو؟ سائے میں آ جاؤ، سایہ مبارک ہے، برکت والا ہے۔ تو خواہ دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ گرمی کی جو تپش ہے کہیں نہ کہیں جہنم کی آگ کی وجہ سے، اور خواہ اس میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کی محنت مشقت کے لیے، ضرورت کے لیے انسان باہر نکلے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی ساری احتیاط کے ساتھ نکلے، ایسے کپڑے پہنے جو دھوپ سے بچاتے ہو، ایسے کپڑے سر پہ ڈالے جو دھوپ سے بچاتے ہو، ہیٹ وغیرہ کا استعمال کریں، کان کے اندر کچھ لگائے تاکہ وہ دھوپ ہوتی نا اس کی لو نہ لگے، اور جب بھی اب دھوپ میں جائے یا دھوپ کے اندر کام کریں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سن
سٹروک سے بچنے کے لیے، اس کو مختلف بیماریاں جو گرمی کے اندر ہو جاتی ہے نا، بخار وغیرہ کو آتا ہے، وہ پانی کی کمی سے آتی ہے، ڈی ہائیڈریشن سے آتی ہے، تو پھر پانی خوب اچھے مقدار میں پی کر انسان وہ کام کرے۔ تو خواہ مخواہ دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ پہلی احتیاط جو ہم کو اس سمر کے اندر یا اس کے ادب میں بولیے کہ ہمیں یہ لحاظ رکھنا ہے کہ دھوپ میں نہیں جانا ہے، خواہ مخواہ نہیں بیٹھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ مخواہ بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ ایک صحابی دھوپ میں تھے تو آپ نے کہا سائے میں آ جاؤ، مبارک ہے، یہ اچھی چیز ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھیے، وہ یہ، اسی میں ایک اور چیز بہرحال ایڈ کر دیتا ہوں، دھوپ میں نہیں بیٹھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کے اندر آپ نے فرما رکھا کہ آپ نے دھوپ اور سائے کے بیچ میں بیٹھنے سے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرما رکھا یہ شیطان کی نشست ہوتی ہے، یہاں یہ شیطان کی ملنے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کون سی جگہ؟ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دھوپ آتی ہے اور آپ جب بیٹھتے ہیں تو سڈن باڈی پارٹ دھوپ میں ہوتا ہے اور سڈن باڈی پارٹ چھاؤں میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ ایک دیوار کے پاس ہے اور دیوار کا سایہ ایک حد تک آتا ہے، لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں تو آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں ہوتی ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اور کچھ باتیں میں نے ایسی پڑھی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فیکٹس ہے، بٹ سٹڈیز ہے کہ دھوپ اور چھاؤں میں ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ باڈی کا ایک حصہ گرم ہوتا رہتا ہے اور دوسرا حصہ بھی ٹھنڈا رہتا ہے، باڈی کا ٹیمپریچر ایک ساتھ مینٹین نہیں ہو پاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی نشست ہے، تو لہٰذا ایسی جگہوں پہ بیٹھنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو آگے سرک جانا چاہیے، سائے میں آ جانا چاہیے، یا پورا دھوپ میں چلا جانا چاہیے، ڈیپینڈ۔ اب جیسے سردی کا موسم ہے تو آپ کو لگے گا دھوپ میں بیٹھنا اچھا ہے تو آپ پورے دھوپ میں ہو جائے، گرمی کا موسم ہے تو آپ الٹا کیجیے، چھاؤں میں، مطلب یا تو پوری چھاؤں میں آ جائیے تو پورے دھوپ میں چلے جائیے، بیچ والے اس میں بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب دوسری چیز جو یاد رکھیے، اس موسم کے اندر جو موسم گرمی کا ہوتا ہے اس میں ہمیں اس جو ادب ہے یا اس کے تعلق سے جو چیز کا خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ گرمی سے بچنے کے لیے یاد رکھیے سر پر کپڑا وغیرہ رکھنا چاہیے، یاد رکھیے یہ بھی ایک اہم چیز ہے، یاد رکھیے کہ اپنے سر وغیرہ کو گرمی کے اندر جو انسان اپنے جو ہے ڈھکنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے جو ہے مہار پکڑے ہوئے تھے، مطلب اس کی جو نکیل ہوتی ہے پکڑے ہوئے چل رہے تھے، اور اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ کے اوپر اپنے کپڑے سے سایہ کر رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی جو ہے سایہ کر رہے تھے اپنے کپڑے سے۔ دھوپ کے اندر یاد رکھیے گرمی سے بچنے کے لیے سر پہ کپڑا، سر پہ ٹوپی یا ایسے کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے آپ دھوپ سے بچ سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد رکھی گرمی کے اندر اپنے آپ کو سائے میں رکھا اور سائے میں رہنا پسند کیا، اور صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دینے کی کوشش کی جب آپ سایہ لے نہیں سک رہے تھے، یاد رکھیے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ حج کی بات آ رہی ہے اور سر پہ سائے کی بات آ رہی ہے، تو یاد رکھیے سر پہ حج کی حالت میں احرام میں آپ کپڑا نہیں ڈال سکتے، یاد رکھیے یہ سائے سے مراد اوپر کوئی چیز تھی ایز اے شیڈ، ٹھیک ہے۔ تو آپ بولیں گے روایت میں حج میں آپ سر پہ سایہ تھا تو کوئی کپڑا نہ ڈال لیں، احرام کی حالت میں تو آپ سر پہ کچھ بھی ڈھک نہیں سکتے ہیں، اس کے اوپر چھتری کی شکل میں کوئی چیز کا شیڈ ہے تو اس کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، تو سایہ کرنا چاہیے، یاد رکھیے یہ ضروری ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہمارے پاس ایک عجیب جوش رہتا ہے، میرے کو سردی اور گرمی کا اثر نہیں ہوتا، تو سردی میں بھی بغیر سویٹر بغیر جیکٹس وغیرہ کے اور گرمی کے اندر بھی بغیر ٹوپی وغیرہ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ بات میں مانتا ہوں کہ انسان کی سوچ کے اعتبار سے گرمی اور سردی کا وہ احساس اپنے اندر محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن سردی اور گرمی کا فزیکل ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کے آپ کے حصے کو وہ نہیں کہ میں بولوں کہ مجھے سردی کا حص نہیں ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا، سردی کا حص ہو یا نہ ہو، گرمی کا حص ہو یا نہ ہو، سینس ہو یا نہ ہو، اس کا امپیکٹ اپنی جگہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے مجھے چٹکا نہیں لگتا، لگاؤ میرے کوئی چیز گرم، آپ لگائیں گے ٹھیک ہے، اس کے آنکھ کو چٹکا کا حص نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے اگر وہ زیادہ چیز گرم ہوگی تو آنکھ جل جائے گا، اس کا حص ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کا اثر ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو گرمی اور سردی نوجوانوں اپنا اثر رکھتی ہی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے حص کم ہے، اس کا محسوس کم ہوتی ہے، لیکن وہ لگتی ہے اور اس کو کم نہیں ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکتے ہیں ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سایہ دیا گیا اور آپ سائے میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، دھوپ میں خاموخواہ اپنے صحابہ کو دیکھا بیٹھے ہوئے تو چھاؤں میں ہونے کا ان کو حکم دیا، یاد رکھیے ٹھیک ہے۔ تو ہمیں گرمی سے بچنے کے لیے سر کو ڈھانکنا چاہیے، یہ جو کچھ بھی احتیاطی تدابیر ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ گرمی کے اندر یاد رکھیے سائے والی جگہوں کی حفاظت کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ جو مسافر ہیں، جو جانور ہیں، جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کا بینیفٹ اور فائدہ لے سکے، اور سائیدار جگہوں کو بچانا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سائیدار جگہ ایک تو ہم لگاتے نہیں، اور جو آلریڈی ہے اس کو بھی خراب کرنے کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں۔ جیسے ایک سایہ ہے، جھاڑ ہے، نیچے کچرا ڈال دیا آپ نے،
اب جو کچرا رہیں گا جھاڑ کے نیچے اور گرمی کے دن ہے تو اب بیٹھنے والا بیٹھے گا کہاں بتائیے، ہے نا؟ تو سائے دار جگہ جو بھی ہو سکتی ہے، سایہ ایک چھتری کا ہو سکتا ہے، سایہ آپ کے گھر کا ہو سکتا ہے، سایہ عمارت کا ہو سکتا ہے، سایہ ایک جھاڑ کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز اس کا حفاظت کرنا چاہیے یا پھر اپنے طرف سے سایہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ایسے دنوں میں، تاکہ آتے جاتے ہوئے لوگ یا آتے جاتے ہوئے جانور اس سائے سے فائدہ اٹھا سکے۔ یاد رکھیے تو سایہ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور اس تعلق سے یاد رکھیے سایہ دار جگہوں کی حفاظت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے اور بڑے جس کو ہم کہتے ہیں سخت الفاظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سنی الفاظ کیا ہے؟ 3 ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہے، 3 ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس چیز کو خیر سے محروم کر دے مکمل طور سے۔ تو لعنت 3 چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا مسافر کے جو ہے وارد ہونے کی جگہوں پر، ٹھیک ہے، لعنت بنتی ہے مسافر کے وارد ہونے کی جگہوں پر، سایہ دار درختوں کے نیچے اور عام راستوں پر قضاء حاجت کرنے سے۔ کیا فرمایا کہ 3 چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے کہ ایک وہ راستے جس سے مسافر چلتے ہو، دوسرا سایہ دار درختوں کے نیچے، اور آپ نے فرمایا نیچے اور عام راستوں پر، ٹھیک ہے، اس پہ کیا کرو، اس کے اوپر قضاء حاجت نہ کیا کرو، پیخانہ وغیرہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ ابھی سایہ دار جگہیں ہیں۔ مطلب خاص طور سے جو اس میں جھاڑ کا لفظ یاد رکھیے، ہمارا آج کا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ اب سایہ دار جھاڑ ہے اور ایک انسان اپنے قضاء حاجت کے لیے سوچا کہ جھاڑ کے نیچے میں جا کے کر دوں، تو اب مسافر جو جائیں گا راستے سے اب وہ کہاں آرام کر سکتا ہے، اس کے نیچے نہیں کر پائیں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یاد رکھیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، جہاں ٹورسٹ لوگ آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، جہاں بڑے سایہ دار گھنے درخت ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عام راستوں کے اوپر قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا چونکہ جھاڑ گرمی کے دنوں میں ایک سائے کی جگہ ہے، وہاں ایسی کوئی گندگی یا غلاظت نہیں کرنا چاہیے، اور قضاء حاجت تو خاص طور سے اس لیے کہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کسی نے قضاء حاجت کر دیا جھاڑ کے نیچے، پیخانہ وغیرہ کر کے چلے گیا، کتنے لوگ لعنت کرتے آپ دیکھیے، جو آدمی زیادہ دیکھتا ہے بولتا ہے لعنت ہے اس پہ، کس نے کر کے گیا ہے نا؟ تو کتنی بری بات ہے ایسی جگہوں پہ کرنے سے احتیاط کرنا، اس لیے کہ ہم سائے دے نہیں رہے اور سایہ دار چیزوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اس طرح چوتھی چیز جو ہم کو یاد رکھنا ہے، یا اس کا ادب یا اس گرمی میں جو کرنا وہ یہ کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے جب ہم سایہ دار چیزوں کی حفاظت کرنے کی بات کریں، ہم خود ایسا کچھ کریں کہ سایہ لگائے یا کوئی درخت لگائے یا پانی وغیرہ کا انتظام کرے جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھائے۔ گرمی کا جب موسم آتا ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے یا تو سایہ دار چیزوں کی حفاظت کرے، ایک نقطہ تو لے لیا ہم نے، لیکن ہم خود سایہ بنے، سایہ دار چیزوں کا انتظام کریں جس میں خاص طور سے جھاڑ وغیرہ لگائے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرے جس سے انسان اور چرند پرند فائدہ اٹھائے۔ حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ پرندوں کے لیے اگر اس موسم کے اندر کچھ آپ اناج وغیرہ کا جو کہ ناقص قسم کا ہوتا ہے، یا وہ کھانا جو آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے، اس کو رکھنے کا کوشش کرے کسی ایک جگہ جہاں کے چڑیا پرندے وغیرہ جانور بلی وہ کھا لے، تاکہ اس موسم میں کیا ہوتا ہے چیزوں کی کمی ہوتی ہے، پرندے وغیرہ کافی پریشان آپ دیکھیں گے، بڑے جانور تو ٹھیک ہے ڈھونڈ لیتے ہیں تو ان کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، تو یہ کوشش کرنا چاہیے۔ فورتھ پوائنٹ ہمارا یہ کہ سایہ دار چیزوں میں اضافہ کرو اپنی طرف سے۔ گھر ہے تو گھر کے سامنے ایک چھجا ڈال دیا، تھوڑا سا پرماننٹ چھجا نہیں جو انکروچمنٹ کی شکل میں ہو، بلکہ مقصد ہے کہ لوگ سائے سے فائدہ اٹھائیں، یا درخت لگا دیا۔ درخت بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں انشاءاللہ العزیز ہم ایک پورا لیکچر اس تعلق سے میں تیار کر رہا ہوں کہ اسلام میں درخت کی، پلانٹس کی، ٹریز کی کیا اہمیت ہے یاد رکھیے، اور اسلام میں درخت کی، جھاڑوں کی بڑی اہمیت ہے یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت میں یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص گھنے درخت جو عرب کے علاقوں میں ہوتا ہے، کچھ علاقے ہوتے ہیں اس کا ایک مخصوص نام بھی آتا ہے روایت کے اندر، جو بڑے گھنے درخت ہوتے ہیں بہت مشکل سے آتے ہیں اور صدیوں تک باقی رہتے ہیں، عرب کے علاقے میں ہوتے ہیں وہ جھاڑ، تو آپ نے فرمایا رات سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر کے تعلق سے آتا ہے، رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، بخار جہنم کا شعلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بخار جہنم کا شعلہ ہے، اس لیے اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔ اللہ کے رسول کو نے فرماتے سنا کہ بخار جو ہے جہنم کا ایک شعلہ ہے، اس لیے اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔ تو اس لیے بخار کا علاج کیا معلوم آپ کو؟ پانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آتا تو یا تو آپ پانی کا وہ جو کپڑے میں لگا کے وہ کرتے، یا پانی سے اپنے آنکھ پہ ٹھنڈا پانی بہایا کرتے تھے۔ اور آج بھی سب سے بہترین علاج، جہاں پیراسیٹامول موجود نہیں ہے، بخار کی دوائیں آپ کو نہیں ہے، آپ سفر میں فلاں ہے، پرابلم ہے اور پانی نہیں ہے اور بخار بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا ایک ہی علاج پانی۔ پانی سے آپ کیا کیجیے، کپڑے کو بھگائیے، لگائیے آنکھ پہ، خاص طور سے سر پہ، چونکہ سر زیادہ، اور پٹیاں نکالیے، دیکھیے بہت حد تک کنٹرول میں آ جائے، ایک دم فرسٹ ایڈ بول سکتے ہیں، ایک دم فرسٹ ریمیڈی جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے کہا کہ یہ جو بخار ہے جہنم کی آنکھ کا ایک شعلہ ہے، اور اس کے اس پانی سے بجھاؤ،
اور ناصر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تابعی فرماتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اس گرمی کے موسم کے اندر، اور وہ کیا دعا کر رہے تھے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے مصیبت دور کر، تو گرمی کے اندر وہ بیماریوں سے پناہ مانگ رہے، اللہ ہم سے مصیبت دور کر۔ تو ہر موسم کے اندر کچھ نہ کچھ بیماریاں بھی آتی ہے، ہمیں اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے کہ اس موسم کے فائدے فوائد اٹھانے کی ہمیں توفیق دے اور اس کے تکلیف اور اس کے بیماریوں سے ہمیں پناہ دے۔ تو یہاں ایک صحابی ہے جو اس کی بیماریوں سے پناہ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جو بخار جو ہے وہ جہنم کی آگ کا ایک شعلہ ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا پانی سے اسے بجھاؤ، اور آپ پناہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پناہ دے، مصیبت ہم سے دور کر، یاد رکھے۔ تو یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کام ہم کو کرنا ہے یا جو آداب ہے اس موسم کے اندر گرمی میں، یاد رکھیے وہ یہ کہ اگر گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ بس احتیاط یہ کہوں گا بچوں وغیرہ کو گرمی میں ایک تو زیادہ جاتے نہیں ہیں، مسئلہ ہوتا نہیں، لیکن گرمی کی وجہ سے ٹھنڈا ٹھنڈک بہت زیادہ چالو ہو جاتی ہے، ٹھنڈا پی رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہے اجازت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا کہ گرمی کے اندر ٹھنڈی چیزوں کو کھایا اور پیا، لیکن ٹھنڈی چیزوں سے مراد وہ ٹھنڈی چیزیں جو واقعی میں حقیقت میں باڈی کے لیے ٹھنڈی اور گرم ہو، نہ کہ منہ کے لیے ٹھنڈا اور گرم ہو، نہ کہ احساس میں ٹھنڈا اور گرم ہو، سمجھے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اس میں ایک عمل بھی معلوم ہوگا اور ایک چیز کا علم بھی ہمارا اضافہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور کھجور ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے، تربوز واٹر میلن اور کھجور ڈیٹس ساتھ ملا کر کھاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے ختم کرتے ہیں اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ کھجور ہوتے ہیں گرم اپنے آپ میں، تربوز ہوتا ہے ٹھنڈا اپنے آپ میں، اور گرمی کا موسم تو بڑا اچھا ہے، تربوز کے لیے تو خاص موسم ہے، لیکن اگر ٹھنڈک زیادہ ہو رہی تو اس کے ساتھ کیا کھا لو؟ کھجور کھا لو۔ تو پتہ ہی چلا طب کا ایک اصول بھی ہے کہ کوئی چیز اگر استعمال کی جا رہی ہے اور اس کے نقصان سے بچنا ہے تو اس کا اینٹی ڈوٹ بھی ساتھ دیا جاتا ہے۔ جیسا بہت سارے لوگوں کو کیلوں سے سردی ہو جاتی ہے نا، تو کیا بولتے ہیں کیلے کھاؤ اور ساتھ میں الائچی کے ایک بیج کھا لو، اس کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، تو یہ اینٹی ڈوٹ ہے، یاد رکھیں اسی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز بھی کھا رہے ہیں، کھجور ملا کے کھا رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ تربوز کی ٹھنڈک اگر بڑھتی ہے تو کھجور کی گرمی سے ہم توڑ رہے ہیں اس کو، اور کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے ہم توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کھانے میں معتدل ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کھانا پیٹ کے اعتبار سے کون سا ٹھنڈا اور گرم ہوتا ہے، اور اس کے اعتبار سے آپ کریں تو سردی گرمی کے موسم میں ٹھنڈی چیزیں کھانا چاہیے، لیکن ٹھنڈی میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے، جو پیٹ کے لیے صحت کے لیے ٹھنڈی اور گرم ہو، نہ کہ صرف منہ کے ذائقے کے اعتبار سے، ہے نا؟ جیسا کہ بہت گرمی کا موسم ہے تو میں کیا پی رہا ہوں، چلو کولڈ ڈرنک پی کے آئیں گے، اور کولڈ ڈرنک کے نام پہ کیا پی رہے ہیں آپ؟ سافٹ ڈرنکس پی رہے ہیں، اور سافٹ ڈرنکس کے نام پہ کیا پی رہے ہیں؟ کولاس پی رہے ہیں، اور کولا کے نام پہ آپ کیا کریں معلوم آپ کو؟ وہ ٹھنڈا تو صرف فریج کے اعتبار سے ہے، لیکن وہ کولاس جب آپ کے پیٹ میں جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹرا آرڈنری اماؤنٹ کے اندر شوگر آپ کے پاس لے جاتے ہیں جو آپ کو ضرورت نہیں اس کی، ایکسٹرا آرڈنری اماؤنٹ آف شوگر۔ کتنی شوگر کی کچھ کولا ڈرنکس کے اندر 60 گرامز، 70 گرامز، 80 گرامز، 90 گرامز، 120 گرامز آف شوگر 250 ml کے اندر۔ تو آپ کو پینے کے لیے ابھی ٹھنڈی ہے وہ چیز، لیکن پیٹ کے لیے، صحت کے لیے اتنی ہانیکارک ہے کہ جب آپ وہ کولا ڈرنکس پیتے ہو اتنی اس میں شوگر ہوتی ہے، سب سے پہلا نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کئی دیر تک آپ کو دیکھیے پیشاب نہیں آتا ہے۔ ریزن کیوں؟ کولڈ ڈرنکس پورا پانی باڈی کا ابزارب کرنا شروع کرتے ہیں چونکہ شوگر اتنی زیادہ اس میں ہے، پھر آپ دیکھیے کئی دیر تک پانی پینے کے بعد آپ کو پہلی بار پیشاب آئیں گے، حالانکہ وہ خود 300 ml کا 400 ml کا بھی آپ نے پیشاب نہیں آتا اس کے پینے سے، حالانکہ آپ 2 گلاس پانی پی لیجیے آپ کو 1 گھنٹے میں پیشاب آ جائے گا، اس سے نہیں آتا۔ تو یہ باڈی کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بلکہ ڈی ہائیڈریٹ کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سردی گرمی کے اعتبار سے چیزیں کھائیے اور پیجیے، لیکن وہ چیزیں کھائیے گرمی کے اعتبار سے جو آپ کے واقع میں جسم کو ٹھنڈی ہو، نہ کہ صرف منہ کو ٹھنڈی رکھتی ہے اور جسم کو برباد کرنے والی ہو۔ آج کل ٹھنڈی اور گرم کے نام پر، میٹھے اور کھٹوں کے نام پر، کھانے اور پینے کے نام پر جو بھی چیزیں یاد رکھی وہ اتنی تکلیف دے، اتنی تکلیف دے، اتنی تکلیف دے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں آپ کو ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں، جو چیز کھانے کے بعد اس کے نکلنے میں آپ کو تکلیف ہو تو سمجھ جائیے وہ چیز صحت کے لیے آپ کی اچھی نہیں ہے۔ مسالے کھا رہے بواسیر ہو جا رہا ہے تو نکلنے کے لیے اچھی نہیں ہے آپ کو، اس کا مطلب مت کھاؤ، وہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہے، ہو رہا ہی نہیں۔ اور آج غذا کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، منہ کے چٹخاروں کے لیے لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں، نتیجہ پیٹ خراب، نتیجہ مال ضائع، نتیجہ زندگیاں خراب ہو رہی۔ معلوم ایک آدمی کو ہیمورائڈ کی کوئی بیماری ہو جائے، ہیمورائڈز وہ بیماریاں ہوتی ہے جو آپ کے جہاں سے غلاظت نکلتی ہے جسم سے باہر، پیخانہ نکلتا ہے وہاں ہو جاتی ہے۔ ہیمورائڈز کی کئی ٹائپس ہوتی ہے، اندر بھی ہوتی ہے اور باہر بھی ہوتی ہے، اس کو بواسیر، خونی بواسیر، فسٹولا، پائلز، فشر، کئی نام اس کے ہوتے ہیں، اس سب اسی علاقے میں ہوتی ہے۔ ڈینجر بیماریاں، عجیب و غریب چیزیں اندر۔ کچھ کھانے ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے پیٹ کو خراب نہیں کر رہے، لیکن اتنے زیادہ سوکھے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ پانی جسم کا استعمال کرتے ہیں کہ جسم سے چیز کو نکالنے کے لیے باڈی اتنی طاقت لگاتی ہے کہ وہ حصہ پھٹ جاتا ہے، فشر ہو گیا۔
پھٹنے کے بعد جب وہاں غلاظت جمع ہوتی ہے اسٹولا ہو جاتا ہے، فسٹولا بولتے ہیں اسے. پھر اس کے بعد اگر وہ چیز رگڑتے ہوئے نکلتی ہے تو پھر آپ کو ہوتی ہے پائلس اندر، اور کتنے بیماریاں. تو آپ دیکھیے کھانے میں اگر احتیاط کریں گے نا تو لائف ایک دم بولتے نا لائف سیٹ ہو جاتی ہے. تو وہ چیز کھائیے جو آپ کو نفع دیتی ہو، منہ کو مزہ دیتی ہو نہیں دیتی ہو کوئی مسئلہ نہیں، صحت کے لیے نفع بخش ہو، اچھی ہو، اور جس کی وجہ سے آپ کو طاقت ملے، جس کی وجہ سے آپ کا حلال مال، دیکھو پہلے کھانے میں مال جا رہا، پھر اس کی علاج میں مال جا رہا. ایسی چیزیں کیوں کھا رہے ہیں ہم لوگ، ایسی چیزیں کیوں پی رہے ہیں؟ ایک سسٹم بن گیا کہ وہ ایک ہاتھ میں کچھ تو بھی چیز ہو جو سوکھی کھا رہے ہو، اور دوسرے ہاتھ میں کچھ تو بھی چیز اس کو پی رہے ہو. سیدھے ہاتھ سے کھانا اور الٹے ہاتھ سے پینے کا ایک سسٹم ہے. نہ کھانے والی چیز ہیلدی ہے نہ پینے والی چیز ہیلدی ہے. دونوں پہ لکھا ہو اس میں کیفین کنٹینٹ ہے، اس کو 50 گرام سے زیادہ پورے منتھ میں نہیں لینا، اور یہ ایک ہی بوتل میں 25 گرام پی رہا ہے. پہلے تو بھی ڈھکا چھپا آتا تھا، اب تو لکھا ہوا آتا. آپ دیکھیے کوئی بھی کولا کی بوتل اٹھائیے، کنٹینز کیفین، اور دیں گا کتنا کیفین. کیفین ہوتا ہے ایک قسم کا، یہ ایک علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کبھی کبھار. یہ جس کو جاگنا ہوتا ہے نا، نیند نہیں آتی اس کی وجہ سے، آپ کی کافی کے بیچ میں بھی کیفین ہوتا ہے، لیکن وہ نیچرل فارم میں ہوتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے. یہ کیفین ڈالا جاتا ہے کیمیکل فارم میں ہوتا ہے، اس سے نیند اڑ جاتی ہے آپ، جس کی وجہ سے آپ کو ایکسٹرا انرجی آتی ہے، اس کے سے آپ کام زیادہ کریں. اس لیے آپ دیکھیں سافٹ ڈرنک پینے کے بعد آپ کام زیادہ کرتے ہیں، شوگر اور کیفین کی وجہ سے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے نا، آپ کی باڈی وہ چیز کے لائق نہیں بنی جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ برباد ہو جاتی ہے. یہ تو ایسے ہی کوئی آدمی نشہ لے لے اور نشہ لے کے خوب انت تک محنت کر لے، ہڈی پسلی سب ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد. جو آدمی 60 سال جینا ہے وہ آدمی 30-40 سال میں برباد ہو جاتا ہے. کھانے پینے میں احتیاط کرے، گرمی سردی کے حساب سے ہمارے بڑے چٹخارے آ گئے آج کل، فلاں ہے یہ ہے، ہاں یہ کھایا جا رہا فلاں. تو وہ چیز کھائے ہوئے میں کہہ رہا ہوں جو صحت کے لیے اچھی ہو، صرف چٹخارے اور زبان کے لیے نہیں. گرمی آتی ہے تو بڑی چیزیں آ جاتی ہے مارکیٹ میں، احتیاط کے ساتھ کھائیے. لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کھانے میں ڈال دیا کہ اللہ رحم کرے. سننے میں آ رہا ہے کہ نمک، سالٹ اور جو چیزیں کھانے میں ڈالی جا رہی ہے اس کی مقدار کے زیادہ اور کم ہونے سے لوگوں کی کڈنیاں تک فیل ہو جا رہی ہے. کیونکہ چٹخارے تو بڑے لگ رہے ہیں، مزہ بڑا آ رہا ہے، فلاں نمک ڈالنے سے گوشت بڑا اچھا بنتا ہے، نرم بنتا ہے، اسپنجی بنتا ہے. ہاں ورنہ اگر آپ چکن کو ڈائریکٹ تل لے تو کیسا ہوتا ہے نا، رف ہوتا ہے، کڑک ہوتا ہے. لیکن اس میں سڈن کائنڈ آف سالٹس ملاتے ہیں لوگ جس سے وہ نرم، اسپنجی، اور اس کو الگ الگ الفاظ بولے جاتے ہیں. آپ کھا رہے کیکس دیکھیے آپ کو کیسے آتے ہیں، ہوا بھری ہوئی ایک دم نرم فلاں اسپنجی کیک ہے، لیکن اس کو جو بنانے کے لیے کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب ایسے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں سمپل، آپ آئس کریم کھاتے ہیں، گھر میں بڑی آئس کریم چلتی ہے، آئس کریم کے اندر ہوتے فیٹس. اب چونکہ نیچرل فیٹس بڑے مہنگے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں معلوم، پام آئل سے فیٹس نکالتے ہیں. کبھی آپ کیا کریں، وہ جو سافٹ ڈرنکس آتے ہیں نا جس میں آئس کریم وغیرہ کا ہوتا ہے، اس کو بوٹل کو لے اور تھوڑی دیر ہلائیے، گاڑی میں رکھ دے، آپ کی کار میں چلتی ہوئی گاڑی میں، ایک 4-5-6 کلومیٹر کا 6 گھنٹے کا سفر. اس کے بعد خالی بوٹل کو نکالیے اور خوشبو سونگیے، بے ہوش نہیں ہوئی تو مجھے بولنا. جب وہ ایسے ہلنے سے پام آئل الگ ہو جاتا اور اسے کنٹینٹس الگ ہوتے ہیں، خالی سونگیے، ایسا لگے گا کہ کھٹمل مارنے کی دوا ہے. سونگ نہیں سکتے آپ، اس کو سونگنا ناممکن ہے آپ کا، کیونکہ جو ہلتا نا ایسا تو کنٹینٹس الگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا دودھ کے دکان کے اندر ایک سینٹریفیوج ہوتا ہے، اس میں دودھ بھرتے ہیں ایک ٹیسٹ ٹیوب میں اور گھماتے، خوب تیز گھماتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، فیٹ الگ، واٹر الگ، سب الگ کرتا ہے، پھر وہ نکالتا فیٹ لیول کتنا ہے. تو یہی ہوتا ہے اس میں بھی، جو ہلتی ہے گاڑی میں بہت دیر تک بوٹل، تو آپ دیکھیے سب کنٹینٹ الگ ہوتے ہیں. آپ سونگ نہیں سکتے پام آئل کی اتنی بدبو ہوتی ہو، اسی سے نکالتے ہیں فیٹس. چیپسٹ فارم آف فیٹس انڈیا میں جو ہے، اس لیے ہمارا آئس کریم دیکھیے آپ 2 اسکوپ آئس کریم 20 روپے مل رہے ہیں ہمارے پاس. جبکہ آپ اگر فارن کنٹری میں جائیں گے تو 2 اسکوپ آئس کریم، چونکہ ریئل فیٹس وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر، کم و بیش اس کی کاسٹ جو ہے 250 روپے تک جائیں گے، کم و بیش. انڈیا میں بھی آپ کو باسکن رابنس ہے وغیرہ وغیرہ جو آئس کریمز ہیں، یہ نیچرل فیٹس ڈالتے ہیں، اسی لیے یہ مہنگے ہوتے ہیں. آپ بول رہے ہیں انٹرنیشنل برانڈ ہے اس لیے مہنگا، ویسا نہیں ہو، ان کے فیٹ ہی اتنے مہنگے ہیں، چونکہ نیچرل فیٹ جو لا رہے ہو بہت مہنگے ہیں. ہمارے پاس آئل سے فلاں سے، تو بہت احتیاط کریں کہ آئس کریم کھا رہے ہیں، کولاز پی رہے ہیں، گرمی آ گئی نا بھائی. لیکن یہ پیٹ کے لیے اچھے نہیں ہیں، یہ صحت کے لیے اچھے نہیں، بچوں کے لیے بھی نہیں، بڑوں کے لیے کس کے لیے بھی نہیں، سڈن لمٹس کے اندر، ٹھیک ہے، اوور لمٹ جانا ٹھیک نہیں. پہلے زمانے میں آئس کریم بنتا تھا، آپ کو یاد ہے، برف توڑ کے ڈالتے تھے، ایک جار اندر ڈالتے تھے، پھر آم کا ہے تو آم بھرتے تھے، پھر کریم ڈالتے تھے، پھر یہ ڈالتے تھے، پھر اس کو دیکھے کبھی آپ نے بناتے، وہ اس سے بنتا تھا، بہت اچھا فارم ہوتا تھا آئس کریم کا. ریئل آئس کریم ایسے ہی بنتے تھے لکڑی کے اس کے اندر. چونکہ مجھے آئس کریم کھانے کا بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا، تو چھوٹے تھے تو بہت زیادہ تھا، ہمارے پڑوس میں آئس کریم والے تھے، تو ان کا آئس کریم پورا بنانے تک میں بیٹھتا تھا اور پہلے آئس کریم میں ہی کھاتا تھا ان سے لے کر. تو بیچارے بناتے تھے آئس کریم، تو ہم بھی شروع ہو جاتے تھے. اس کی بعد میں کرتا ہوں، جلدی ذرا آئس کریم بنیں گے تو میں سب سے پہلے کھاؤں گا. تو بھی وہ ایک لمٹ میں تھے، اس میں ساری چیزیں ایک لمٹ میں تھی، سامنے تھی. اب تو کمپنیز نے کیا کیا، کھانے پینے میں گرمی کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا ضروری ہے تاکہ گرمی کا صحیح فائدہ اٹھائے. بیمار ہوں گے کیا فائدہ گرمی کے اندر، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کا خیال رکھیں. اسی طرح جو گرمی کے موسم میں جو ادب کا خیال رکھیں گے وہ یہ کہ گرمی کے موسم میں لباس کا آپ خیال رکھیں. گرمی اور سردی کے الگ الگ لباس ہوتے ہیں. آج کل تو بہرحال گرمی سردی کا اثر زیادہ ہم کو محسوس نہیں
نہیں ہوتا ہے, اے سی, کولرز, فینس اور کیا کیا ہے آج کل مختلف قسم کے ایئر کنڈیشننگ کے بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک گھر سے نکلے جو کہ کولر میں تھے, ایک کار میں بیٹھے جس کے اندر اے سی تھا, ایک آفس پہنچے جہاں اے سی چل رہا تھا, ایک فلاں. تو بہت کم ہم لوگ ویسا ہو رہا ہے کہ سردی گرمی کا موسم محسوس کر رہے ہیں, لیکن ان جنرل سردی گرمی کے اعتبار سے زیادہ کپڑے بھی بدلنا چاہیے ہم نے. ان اسپیشل تو آج کل ہم دیکھتے ہیں جینس کا کپڑا پورے سال بھر بچے پہنتے ہیں. ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا, لیکن کسی زمانے میں جب گھروں میں فینس وغیرہ بھی بہت کم تھے, 4 کمرے تو ایک جگہ فین رہتا تھا, ایک جھاڑ کے نیچے باقی آرام کرتے تھے لوگ. تو اس زمانے میں یاد رکھیے وہ پینٹیں پہننے سے جو موٹی ہوتی تھی, ریشز آ جاتے تھے باڈی پر, ریزن گرمی کے ایکسس ہونے سے. ابھی نہیں ہوتا. بہرحال تو گرمی سردی جو لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں واقعی میں ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے, تو گرمی سردی کے الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں. جو گرمی سردی کے کپڑوں کی ہم بات کرتے ہیں, لباس کے معاملے میں یاد رکھیے گرمی چاہے جتنی شدت ہو جو بھی ہو, لباس ایسا نہ پہنے, اتنا پتلا نہ پہن لے کہ آپ کا جسم نظر آئے, یا پھر ایسا لباس نہ پہنے ایسا گرمی کی شدت بہت ہے, رات میں آپ پریشان تھے, بنین تھے, پاجامے میں تھے, اب بس اسی میں چلے نماز کو اٹھ کر. کپڑے ٹھیک ہے اپنے پرسنل لائف کے حد تک پہنیے آپ جیسے بھی, لیکن ایسا اٹھ کے چلے باہر بھی وہی کپڑا پہن رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں. یاد رکھیے اچھی بات نہیں. خاص طور سے میں نے دیکھا لوگوں کو فجر میں, اور کچھ تو آج کل ٹرینڈ بن گیا, وہ اسپورٹس کے کپڑے آتے ہیں, جو کپڑے اتنے پتلے کے علاوہ اتنے چپچپے ہوتے ہیں, باڈی کو چپک جانا ان کی مزاج کا پارٹ ہوتا ہے, وہ کپڑے پہنتے ہیں. اور کبھی کبھی وہ بھی بغیر انڈر ویئر کے پہن کے آتے ہیں, تو ہر جگہ گھسا ہوا رہتا ہے ادھر سے ادھر, اور نماز کو بھی وہی حالت میں آ رہے ہیں. اچھا وہ اتنا پرانا ہو گیا کہ کئی جگہ پھٹا ہوا بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب بولے تو کیسے بولے, سمجھائے تو کیسے سمجھائے, کیا پہن کے آ گئے. تو کپڑے اگر پہنتے گرمی سردی کے اعتبار سے الگ الگ, سردی میں تو کوئی مسئلہ نہیں, اوور ایکسس کلاتھس ہوتے ہیں, گرمی میں پتلے کپڑے پہنتے ہیں, کم کپڑے پہنتے ہیں, پورا جسم نہیں ڈھانکتے ہیں. تو بہت احتیاط کرے, کوئی نہ دیکھے آپ کو, اور ایسی حالت میں آپ کبھی نماز وغیرہ کے لیے نہ جائے, یا ایسی حالت کو آپ دیکھیں کہ کسی کی نظر آپ پر نہ پڑے, تو پھر اپنے گھر کے حد تک اس چیز کا کرے. تو کپڑوں میں آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو احتیاط کے ساتھ وہ کریں, شرعی لحاظ آپ اس میں کپڑوں کے اندر رکھیں. اسی طرح جو ہے اس موسم کے اندر جو چیزوں میں ہم کو کرنا ہے, جن چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے گرمی کے موسم میں, اس میں ایک چیز ہے یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ موسم گرما کے اندر یاد رکھیے گرمی میں پسینہ وغیرہ بہت آتا ہے. تو پسینہ وغیرہ اگر آپ کو زیادہ آتا ہے تو 2 چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا کہ لوگ پسینے کے ساتھ آئے, اور حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. انسانی منہ کھا کے فائدہ اٹھاتے, پھول لاتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے, دوائیں بنتی ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح پھل لاتا ہے تو پھل بیچ کے نفع کمایا جاتا, پھل کھا کے فائدہ اٹھایا جاتا, پھل سے بیج نکلتے, بیج سے اور جھاڑ لگایا جا سکتا ہے. جھاڑ کبھی بھی نفع بخش ہوتا ہے, کسی بھی صورت میں سوکھا جھاڑ بھی ٹوٹ کے پڑا ہے تو بھی کام کا, اس لیے جلانے کا کام آتا ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو ایسا درخت ہے جس کی زمین کے اندر جڑے گڑی, آسمان کو شاخیں چلتی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے پھلدار بھی ہے. اگر اتنا بڑا درخت پھل نہ لائے تو آدمی مطلب اکھاڑ دو, دوسرا کچھ لگا دو, چھوٹا پھلدار ہوگا. پھل بھی لاتا ہے ایوری سیزن, ہر موسم میں. آگے اللہ نے فرمایا باذن ربی, اللہ کے حکم سے لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اللہ مسلمانوں اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے, ٹھیک, تاکہ تم غور و فکر نصیحت حاصل کرو. تذکرون, سوچو اس پر. کیسی مثال ہے کلمہ طیبہ کی, آئیے آگے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ کی, لا الہ الا اللہ کے خلاف جتنے کلمے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ نے فرمایا مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ, کہ کلمہ شیطان کے کلام کی, کلمہ لا الہ الا اللہ کی جتنی باتیں اس کے علاوہ کہی جا رہی ہے, ان کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثۃ, اور بہت برے جھاڑ کی جس کو دیکھنا بھی نہیں. کشجرۃ طیب, اس کو دیکھنا بھی پسند ہے. کلمہ طیب, یہ برا جھاڑ جس کو دیکھنا بھی ہے نا, کچھ جھاڑوں کو آپ کو دیکھتے لگتا ہے ان کو دیکھنا بھی اچھا نہیں, میں دیکھتے کاٹے آنکھ پہ, اتنا گندا جھاڑ ہے نا, تو بیکار جھاڑ ہے. تو کہا اس کی مثال بیکار جھاڑ کی ہے. اور آگے فرمایا اس کی جڑیں بھی اندر نہیں جاتی, جو کھوکھلی ہے پوری زمین پہ اکھڑی ہوئی, جس کو دیکھ کر ہی آپ کو لگ رہا ہے یہ کچھ ٹکنے والا جھاڑ نہیں ہے, زیادہ آندھی طوفان مصیبتوں میں کام نہیں آنے والا, اس کو سہارا لینا بولے تو یہ اپنے اوپر گرنے والا. اور وہ قرار بھی نہیں ہے, وہ ایسا جھاڑ ہے کہ کبھی بھی گر سکتا ہے. آپ کو دیکھ کر اس کی جڑوں کے ڈھیلا ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی گر سکتا ہے. اللہ فرمایا ما لہا من قرار, رک بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے, یہ 2 کلام کی اللہ رب العزت نے جو ہے مثال دی. تو کلمہ طیبہ ایک ایسا جھاڑ ہے, لا الہ الا اللہ ایک ایسا جھاڑ ہے جس کی شکل, صورت, لذت, خوشبو اور نفع انسان اٹھا سکتا ہے, دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا فائدہ, اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہے, جس کی وجہ سے انسان کو پتا ہے کہ آندھی اور طوفانوں میں یہ جھاڑ ہماری مدد کرے گا, یہ ہم پر گرنے کے بدلے ہم اس کے سپورٹ میں جا سکتے ہیں. تیسرا فائدہ, اس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہے, بلند پھیلی ہوئی ہے, مطلب بہت بڑا جھاڑ ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ہے, یہ جھاڑ پھل بھی لانے والا. یہ کلمے پہ جس نے عمل کیا آخرت میں فائدہ بھی اٹھا. یہ 4 فائدے ہوں گے اس کلام کو. اور شیطان کے کلمے کو ماننے کی بہرحال وہ بالکل غیر مضبوط, دیکھتے ہی گھن آنے والی ہے, کبھی بھی گر سکتا ہے, مطلب اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے, یہ کوئی مضبوط جھاڑ نہیں.
تو کلمہ طیبہ کو جس نے مان لیا ایک مضبوط جھاڑ کی اس کی مثال ہے، اور کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہے۔ چھٹا فائدہ، خبر میں استقامت، خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے، سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے، جو اس کے مطابق رہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لی۔ اب خبر میں بھی مضبوطی، خبر میں اکیلے ہوں گے ہم، کیا ہوگا، ہے نا، اکیلے انسان۔ آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک کمزور عورت ہوں، عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں، تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول، میں کمزور ہوں، بہت ڈرتی ہوں، جلدی ڈر لگ جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہوں۔ عمر ہوتا ہے عورتوں میں اسی صفت ہے، جلدی ڈر جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب جو ہے مرنے کے بعد خبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوگا، جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی نیچے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ ایک ہال ہے، اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے، عورتیں بھی اوپر بیٹھی، اچانک لائٹ چلی گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں، بدلی آئی، بادل ہے خوب، اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے۔ معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی مرد بیٹھے، ادھر بھی مرد بیٹھے، لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا ہے نا۔ لائٹ جاتے ہی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، وہ خود جھملا کہہ رہے چھوڑو ہم خود پریشان لائٹ جانے سے، ہے نا، خوف ڈر، حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں، ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلے اندھیرے ڈر۔ تمہیں عائشہ کہتی اللہ کے رسول خبر منو مٹی نیچے، ساتھ کوئی نہیں ہے، لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں، ایک ٹمٹپانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے، اور میں ایک ضعیف کمزور عورت، اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا، میں کیا جواب دوں؟ ایک روایت میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالت میں آئیں گے، زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے، جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے، آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی، اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے، اندازہ کیسی مخلوق اور کہیں گے من ربک، اور جن کی آواز کڑک کی بجلی جیسی ہوگی، کڑک کی بجلی سے تو اچھے لوگ گھبرا جاتے جب کڑکے تو ہے نا، آواز کڑک کی بجلی جیسا، من ربک کا۔ صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کے بت بن جائیں گے، مٹی کے بت، مطلب ہماری تو کیفیت نہیں ہوگی بولنے کی۔ یہ ہماری عائشہ نے بھی یہ سوال کیا، ہم تو جم جائیں گے، ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 تھی۔ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت 27 تھی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العزت مومنوں کے قدم کو جما دیں گا قول ثابت سے، اور قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے، 27 سے پہلے 26 اور 25 اور 24 ہم نے پڑھی، وہی کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے، اس کے بعد کی آیت ہے بالکل 24 25 26 وہ آیتیں تھی اور یہ 27ویں آیت۔ کیا فرمایا کہ اللہ کلمہ طیبہ سے مومنوں کے قدم جما دیں گا، یثبت، تو کلمہ طیبہ خبر میں آ جانے والا ہے، اسی وجہ سے ہم مضبوط ہوں گے، اور جس کے کلمہ طیبہ مضبوط نہیں تھا، کلمہ توحید کمزور تھا، خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا، اس کے پیر کانپنے لگ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی، ایک عورت ہوں میں، تو کہا یہ قول سے کلمہ طیبہ سے اللہ جمع قول ثابت فی الحیات الدنیا، اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں جمع دے گا، فی الآخرت، اور آخرت کی زندگی میں جمع دے گا، ویذل اللہ الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویفعل ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمانے والا ہے، اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری، جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا، بس وہ تو کامیاب۔ قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کے استقامت کے لیے، اس کے قدم جمنے کے لیے، اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے، اور اس کے استغفار، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو، تو گویا حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کرے دفنانے کے بعد، اور اس کے جو ہے استغفار، اس کے گناہوں کو معاف کرے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے 7واں فائدہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور 7واں جو فائدہ ہے، بہرحال 7واں جو فائدہ ہے اس کلمے کا، اس کی فضیلت ہے، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا، کہا، آپ نے فرمایا تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔
سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں یاد رکھنا۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، ہم اپنی زندگی کا معمول بنا دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے بس ایک ورد لگا رہے زبان پہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ۔ یہ اس کا 7 فضائل تھے۔ 8ویں فضیلت اس کلمے کی اور کلام کی، کلمہ طیبہ جو شخص پڑھے گا روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوں گا۔ پڑھے گا سے مراد اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل کر کے دنیا سے گیا ہو، اسی پر قائم تھا تو آپ سے شفاعت سفارش کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا جو اس کلمے کو سچے دل سے پڑھیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ، جس شخص نے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت اہم کلمہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، تبھی تو مرنے کے وقت یہ کہنا ہے ہم کو، کس کو؟ مرنے والے کو کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین ہے نا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، 11ویں فضیلت ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے، نبی اکرم نے فرمایا اور سامنے کہا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ اس کلمہ طیبہ کو سن کر خود بھی پڑھے، مطلب آپ نے فرماتے ہیں جو مرنے والے کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس مرنے والے کو تلقین کرے، خود بھی پڑھے اور اس کو تلقین کرے، اگر یہ موت کے وقت پڑھتا ہوا مر گیا تو جنت میں ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا، رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوال کیا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تندرستی کی حالت میں اس کو پڑھے تو آپ نے کہا پھر تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، لیکن جب کوئی مرنے کے وقت ہو تو ہم اس کے پاس جائیں، جا کر اس کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیں، ہمارے پڑھنے سے ہو سکتا ہے اس کے زبان سے بھی وہ لفظ نکلے لا الہ الا اللہ، تو وہ ایسا انسان جس کا کلام لا الہ الا اللہ آخری اور اس پر اس کی موت آ جائے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو میت کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے، زمین جائیداد کا نہیں پوچھنا ہے، پراپرٹی کسی ڈسٹریبیوٹ نہیں پوچھنا ہے، وہ زمین کا کیا کرنا ہے، یہ پلاٹ کچھ نہیں پوچھنا ہے ان سے، بچوں کی شادی کیسے کریں گے کچھ نہیں پوچھنا ہے سوائے اس چیز کی تلقین لا الہ الا اللہ۔ کچھ کھلائیے پلائیے بھی مت، بہت سارے لوگ یہ غلطی کر دیتے موت کے وقت، آخری ٹائم پہ دودھ پی لو تو کوئی فضیلت نہیں، آخری ٹائم پہ پانی پی لو تو کوئی فضیلت نہیں، آخری ٹائم پہ کلمہ پڑھ لے تو سب کچھ ہو گیا، یہی تلقین لا الہ الا اللہ۔ تو کہا جس کا آخری کلام یہ ہو جائے، زندگی میں پڑھے تو بہت افضل ہے، وہ تو اچھا آپ نے فرمایا، لیکن جو مرے اور مرتے وقت کا زبان سے تلقین کرو تم بھی پڑھو، اور اگر وہ پڑھ لے اس کی زبان سے نکل جائے تو بس پھر تو وہ کیا ہوں گا؟ جنت میں جائیں گا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو کہ بخاری کی روایت ہے، جو ہے حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ سے فرمایا اور کہا جو اللہ کی رضامندی کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے قیامت کے دن دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ بخاری کی روایت، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، پہلے بھی آئی یہ بات، اور اگر مرتے وقت پڑھ لے تو جنت اس پر واجب ہوتی ہے۔ 12ویں اس کی فضیلت اس کلمے کی ہے، کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب چلے گیا کوئی انسان جہنم، گناہ گار تھا چلے گیا اور بھگت رہا ہے سزا جہنم کی، تو نکلنے کا سامان بھی کلمہ طیبہ ہے، مرتے وقت پڑھ لے تو جنت، پڑھ لیا تو جہنم حرام ہو گئی۔ موت کے وقت پڑھا جانا چاہیے، قبر میں آ کے کلمہ آپ کو جو ہے ثابت قدم رکھیں گا۔ مر گیا انسان گناہ گار تھا، گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن اگر کلمہ طیبہ پڑھا ہوں گا تو نکلنے کا راستہ باقی ہے، ابھی اس نے اپنے لیے ایک راستہ باقی رکھا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ ذرۃ من الایمان۔ اللہ رب العزت روز قیامت کہیں گا فرشتوں سے، اے فرشتوں اخرجوا من النار، نکال لاؤ ناک سے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ من قال لا الہ الا، جس مطلب لوگ نکلتے جائیں گے سائے بھگت کے، لیکن اللہ ایک ٹائم اعلان بھی کریں گا نکال لو بس ان لوگوں کو جہنم سے جس نے کیا کیا ہو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، فی قلبہ، زبان سے نہ بھی کہا ہو تو دل میں تو کہا ہو، کم از کم ایسا بھی لالا اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا نا، مغفرت، تو جاؤ لے کر آؤ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، منہ پہ نہیں تو دل میں کہو، لاؤ فی قلبہ، اس کے دل میں کبھی پڑھاؤ، لے کر آؤ نکال کر اس کو، فی قلبہ ذرۃ من الایمان، اور اس کے پاس ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو لاؤ، خالی وہ وربل پڑھنے والا نہیں تھا، ایک باری پڑھا ہو لیکن اس کے دل میں ایمان ہو۔ ذرہ برابر ایمان سے کیا مراد؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں حدیث میں ذرہ برابر ایمان جنت میں جائیں گا، تو اس کا کیا معنی؟
اس کا معنی یہ ہے ایمان تو مکمل تھا، عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ذرہ کہا گیا اسے، ورنہ اگر ایمان میں کوئی کمزوری آئے تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا انسان، یہ بات لکھ کے رکھ لیجیے۔ ذرہ برابر کیوں کہا گیا؟ ایمان تو مکمل ہو اس کا، لیکن عمل نہیں کرنے میں ذرہ کے لفظ استعمال کیے گئے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اپن ایمان کیسا برے چل رہا، ذرہ کا لفظ ہے نا، ذرہ تو ہے اپنے پاس، نہیں، ذرہ سے مراد ایمان مکمل تھا، جیسا ہونا ویسا تھا، لیکن اعمال نہیں ہونے میں ذرہ کہا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ ذرہ برابر ایمان ہو اور دل میں لا الہ الا اللہ کہا ہو، اس کو نکال کے لاؤ۔ اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، نکال لاؤ اس کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پھر آگے فرمایا وذکرنی، اور میرا کبھی ذکر کیا ہو، وخافنی فی مقام، اور کبھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو۔ ان سب کو لاؤ، دل میں پڑا ہو، کبھی منہ سے کہا ہو، اور میرا ذکر کیا ہو کبھی، اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو، یہ سب لوگوں کو نکال کے لاؤ اور فرشتے جا کر نکال کے لائیں۔ 13واں فائدہ اس کلمے کا لا الہ الا اللہ کی فوائد اور اس کے فضائل جو ملتے ہیں وہ یہ ہے، جو شخص 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گا وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے جو ہے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ حدیث میں الفاظ میں آپ فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لیکن اس میں بھی لفظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، نہیں کوئی معبود حق سوا اللہ رب العزت کے، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کے لائق عبادت میں نہیں ہے، اس کی کوئی صفات نام اور صفات کسی کے ویسے نہیں، لا شریک کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے ساری ملکیت، و لہ الحمد تمام تعریف ہے اسی کے لیے، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اس کو پڑھ لے گا 10 مرتبہ پڑھیں گا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کا حسب اور نسب یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ حسب اور نسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر مجھ تک میری نسب میں کسی نے زنا نہیں کیا۔ وہ کافر تو ہو سکتے ہیں، نسب کے اعتبار سے کوئی فالٹ نہیں، نسب پاکیزگی نسب ساری اولادیں جو ہے کوئی ولد الزنا نہیں ہے۔ تو کہا میری نسل میں آدم سے لے کر اور آسم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، تو گویا اسماعیل علیہ السلام مطلب سب سے پاکیزہ نسل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حدیث میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اللہ سمجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کسی نے غلام بنا دیا، ان میں سے 4 لوگوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کا۔ اس میں شروعات دیکھیے پھر لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی فضیلت دیکھیے آپ، اصل تو یہی ہے، اس کے بعد پوری تعریف ہے، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے وحدہ، پھر وہ ایک ہے، اصل کلمہ لا الہ الا اللہ ہی اس کے اندر، وہ ایک ہے، اسی کے لیے ملکیت ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ سب چیز پہ قادر ہے نا۔ یہ 13واں فائدہ تھا۔ 14 بینیفٹ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا، اس کا فضیلت بات یہ اس کلمہ طیبہ میں اسم اعظم ہے، اللہ کا وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جس نام کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ بولتے دعائیں مانگے تو کیا وسیلہ لیں، یہ وسیلہ ہے اسم اعظم۔ آپ نے کیا فرماتے سنیے، حدیث مسند احمد کی حدیث کا اس طرح سے آپ نے فرمایا کہا جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا۔ جو حضرت اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم بڑا نام ان 2 آیتوں میں ہے، جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گا۔ پھر اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، ان 2 آیتوں میں جو اللہ کا اسم نام ہے، اس نام کے وسیلے سے کوئی دعا مانگے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ پہلی آیت کون سی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 163 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، تمہارا معبود صرف تمہارا عبادت کے لائق صرف ایک ہے، واحد ایک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوا اس اللہ کے، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اسم اعظم ہے، اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا الرحمن الرحیم۔ تو یہاں بھی لا الہ کا لفظ دیکھیے پھر اس جملے کے اندر آ گیا، اس میں اعظم میں بھی آ گیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 جس میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہے نا؟ اللہ لا الہ الا حی القیوم، تو کہ حی اور القیوم، لیکن اس سے پہلے دیکھیں اللہ لا الہ الا حی القیوم کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور تمام چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے۔
پھر آگے لا الہ الا اللہ اسم اعظم. تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھیے. جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے دوسرے اسماء و صفات جوڑ کر جو ان آیتوں میں آ رہے دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. کتنی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی. آئیے اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کی 15ویں فضیلت، کلمہ توحید کی 15ویں فضیلت، کلمہ طیبہ کی 15 فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ کلمہ طیبہ مشکل کشائی اور قاضی الحاجت ہے. مشکل کشائی، پریشانی، حاجت روائی کے لیے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ذوالنون سے مراد یونس علیہ السلام، ٹھیک، آپ فرماتے اور کہتے ہیں حضرت ذوالنون جو ہے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے ایک دعا کی. اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو مچھلی قیامت تک یونس کو لے کر نہیں سمندر میں گھومتی رہتی. اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی ان کو پیٹ میں لے کر گھومتی رہتی. اور وہ کیا دعا تھی جو مشکل کشائی میں جو یونس علیہ السلام نے کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا تھی جو انہوں نے کی. بہت سے لوگ اس کو آیت کریمہ بولتے ہیں، جلالی آیت بولتے ہیں. یہ آیت جو ہے ہر بار پڑھنا. کریمہ مطلب کرام، مطلب اکرام، جس کی وجہ سے اللہ کرم کرتا ہے. جلالی مطلب اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے کے بعد جلال میں آ جاتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے. بہرحال تو اگر یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود برحق ہے اللہ سوائے تیرے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ میں نے خطا کی بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیرے فیصلے کی. یہ سوچا قوم اب گناہ کریں گی تو عذاب آئیں گا، اور نکل آیا سبحانک، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی یقیناً خطا کاروں میں اس میں نے غلطی کی کہ تیرے حکم کے بغیر چلا آیا. یونس علیہ السلام نے کیا غلطی کر لی تھی؟ خطا کیا تھی ان کی کہ جب قوم کو دعوت دی، لگا کہ قوم ایمان نہیں لائیں گی، بادل آئے جو عذاب کے تھے. یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب بادل اب عذاب لانے والے، اور بغیر اللہ کے حکم میں نکل کے چلے گئے. جبکہ ہوا کیا؟ قوم یونس ایک ہی قوم ہے پورے قرآن میں جس نے عذاب کو پہچان لیا کہ عذاب ہے، باقی ساری قومیں وہ غرق ہوں. جیسا کہ سمود کے پاس ہوا، اور یہ ہوا تو فائدے لانے والی، پولینیشن ہوگا، کیڑے آئیں گے، جھاڑ لگیں گے، وہ یہ سوچ رہے. کسی نوح علیہ السلام کے بادل آئے تو ارے بارش ہوگی، کھیتی باڑی ہونے والی، وہ سوچ رہے. یونس علیہ السلام کی قوم ایک ہی قوم ہے قرآن میں، جب بادل دیکھے سمجھ گئے عذاب کے ہے، یہ بادل خوشخبریاں نہیں لائے ہیں، دیکھتے ہی توبہ کر لی. کہ قوم جس نے توبہ کی عذاب کو دیکھی، باقی ساری قومیں عذاب کو پہچان نہیں سکی اور ہلاک. اب قوم نے توبہ کر لی، یونس علیہ السلام چلے گئے پہلے ہی نکل کر. اللہ نے پھر سزا دی، اس لیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے تھوڑی بھی خطا پسند نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے اچھے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر تھوڑی بھی غلطی پسند نہیں کرتا. ایک غلط اسٹوڈنٹ کو تو چھوڑ ہی دیتا ہے، بھائی اس کو چلو ٹھیک ہے معاف کرتے رہیں گے، لیکن ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ سے چھوٹی سی مسٹیک برداشت نہیں کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہے، تو چھوٹی سی مسٹیک بھی اللہ نے وہ نہیں کی، خطا پکڑ لی کہ آپ جاؤ مچھلی پیٹ میں ڈبا دیا. اس کشتی جس میں جا رہے تھے اور آئی مچھلی نکل کے لے گئی. تو آپ سے فرماتے ہیں کہ اگر یونس یہ نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک گھماتے رہتے ہیں یونس علیہ السلام کو. پھر آپ نے کہا رسول اللہ آگے فرماتے ہیں جو مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا. پھر آگیا نا جملہ کیا؟ لا الہ الا انت سبحان. آگیا پھر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی برکات فضائل اتنے زیادہ ہیں جسی کو نہیں. آئیے 16 بینیفٹ، 16ویں فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. اسی کلمے پر اسلام ٹکا ہوا ہے پورا. آپ سنیں گی کئی حدیثیں اتنی ہیں کہ اسی کو انتہا نہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دے تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول. تو کلمہ طیبہ، اور آپ دیکھیے کوئی بھی مسجد میں چارٹ ہوتا ہے شہادت، نماز، روزہ، زکات، حج، ایک جھاڑ اس کو 5 پھول بتاتا. بنیاد فاؤنڈیشن ہے یہ اسلام کے، اور ان 5 میں سے بھی لا الہ الا اللہ سب کا بیس ہے. روزہ بھی تب قبول جب کلمہ صحیح، توحید صحیح، نماز بھی جب قبول جب توحید صحیح، زکات بھی جب قبول جب توحید صحیح، سب چیزیں جب بھی قبول، حج بھی تبھی قبول جب توحید صحیح. تو یہ بیس ہے. تو کلمہ طیبہ فاؤنڈیشن ہے، بیس ہے اسلام کا. جس کا یہ غلط اس کا پورا اسلام غلط، جس کا یہ صحیح پورا اسلام صحیح. 16 بینیفٹ فضیلت، پورا اسلام اس پر ٹکا ہے. تو کلمہ طیبہ کو معنی کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری ضرورت ہے، ورنہ ہم ناکام کہلائیں گے آخرت میں. 17واں فائدہ اور آخری فائدہ جو آج رکھوں گا اس کی فضیلت کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی، وہ کیا ہے؟
کلمہ طیبہ کا وزن بڑا بھاری ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت آئیے کیا فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی پریشان ہو گیا اس کی فضیلت سنی۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا سارے ہی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں نبی ہوں، میں کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ الگ ملنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ اللہ سے کوشچن کیا، سوال کیا اور کہا اے پروردگار، اے دنیا کائنات کو چلانے والے، آپ مجھے کوئی ایسے کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ ان کو کیا لگا وہ نبی ہے، کچھ ہٹ کر پڑھنا چاہیے، نبی نے کچھ ہٹ کر عبادت کرنی چاہیے۔ تو کہ اللہ کچھ ایسا کلمہ بتاؤ کہ جو کلمے کو میں پڑھوں تو اسپیشل آپ کی عبادت ہو، آپ کو یاد کروں اور اس کے ساتھ دعا مانگا کروں آپ سے، اس کلمے کے ساتھ ٹھیک مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو، اگر تم کو میرا ذکر کرنا ہے، سب سے افضل ذکر کرنا اور اس کلمے کے ذریعے دعا مانگنا ہے، تو کون سا کلمہ ہے مانگنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا، یہ کلمہ ہے، وسیلہ ہے۔ تو کہا دعا مانگنا ہے تو اس کلمے کے ذریعے مانگ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرمایا یہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں نا، میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں نا، سبھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، سبھی کہہ رہے ہیں، میری پوری قوم کہہ رہی ہے، آنے والے لوگ کہیں گے، پچھلے لوگوں نے کہا، میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں کچھ آپ سے، میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں نا، کلیم ہوں، تو اسپیشل کچھ دیجیے مجھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمہ پڑھا کر ہے موسیٰ، یہی کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مخصوص چیز بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فطرت کی ضد کرتے تھے اللہ سے، تو کہا نہیں کچھ اسپیشل